ایک ہو، تین ہو، پانچ ہو، سات ہو، 9 ہو، 11 ہو، 13 ہو، ایسے اس کو کہتے ہیں طاق۔ اس کی صف کی تعداد طاق ہو، یہ ہمارے ہاں بڑی سختی سے عمل کروایا جاتا ہے۔ دیکھو بھی امام صاحب کیا کہتے ہیں، دیکھو بھی کتنی صفیں ہیں، 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہیں، کتنی ہے؟ اگر 8 ہوگی 7 کرو بھی یا 9 کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو ہمارے ہاں امام مسجد ہیں، جب نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جنازگاہ میں جاتے ہیں، تو ہم کھڑے ہو کر کئی ایسے امام صاحب ہیں جو کہتے ہیں جی صفیں درست کر لو، اور صفوں کی تعداد کتنی ہو؟ بعض کہتے ہیں کہ 1 ہو، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 9 ہو، 11 ہو، 13 ہو، ایسے اس کو کہتے ہیں طاق۔ اس کی صف کی تعداد طاق ہو، یہ ہمارے ہاں بڑی سختی سے عمل کروایا جاتا ہے۔ دیکھو بھی امام صاحب کیا کہتے ہیں، دیکھو بھی کتنی صفیں ہیں، 1 ہے، 3 ہے، 5 ہیں، 7 ہیں، کتنی ہے؟ اگر 8 ہوگی 7 کرو بھی یا 9 کرو۔ ہمارے ہاں طاق کا جو لفظ ہے، ہم بڑی سختی سے اس پر عمل کرواتے ہیں، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، تو وہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کوئی صفوں کی تعداد کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ کئی صفیں تھیں، جنازہ بہت بڑا تھا، اس میں صفیں کافی بن گئی، لیکن اس میں طاق بھی نہیں تھی۔ یہ نہیں ہے کہ 1 تھی، 3 تھی، 5 تھی، 7 تھی، 9، 11، 13، بلکہ جیسے ہم سختی کرتے ہیں کہ صفیں طاق ہی ہوں، اس میں دوسری 2 صفیں نہ ہوں بلکہ 3 ہو، اور 4 نہ ہو بلکہ 5 ہو، ہم سختی سے عمل درآمد کرواتے ہیں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے نماز جنازہ پڑھی تو اس میں کئی صفیں تھی، کوئی تعداد کا پتہ ہی نہیں تھا کتنی صفیں ہیں۔ تو دوسری یہ بخاری شریف میں حوالہ موجود ہے، تو دوسری ایک روایت اور بھی ہے، یہ مسلم شریف کا حوالہ ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے صفیں دیکھی تو 2 بنا دی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ 3 صفیں کرو، 5 کرو، 7 کرو، ہم جو طاق صفوں کے بارے میں سختی سے عمل درآمد کرتے ہیں، تو نبی کائنات نے 2 صفوں کا، مسلم کی روایت ہے، نبی پاک نے 2 صفیں بنائی جو ہم نہیں بناتے، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کریں اور سختی نہ کریں۔ اسلام میں سختی والی بات ہی نہیں ہے، ہر کام بڑا آسانی سے اللہ کے نبی نے سہولتیں دی ہیں، فرمایا دین ایک آسانی کا نام ہے، ہم مشقت میں نہ پڑیں اور یہ سختی نہ کریں کہ طاق ہوں، بلکہ نبی پاک کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کوئی صفوں کی تعداد کا پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دفعہ یہ بخاری شریف کا حوالہ، دوسری روایت ہے کہ مسلم کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفیں بنائی، اور آدمی توڑے تھے، فرمایا کہ 2 صفیں بنا لو، پھر 2 صفیں بنائی، یہ مسلم کا حوالہ ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ پاک کے نبی پاک کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔